پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. سیلاب کی بات ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑا حصہ پاکستان کا اس وقت سیلاب کو جھیل رہا ہے. وہ اذیت میں ہے, وہ مسائل کا شکار ہے. ان کے مسائل انسانی مسائل ہیں اور یہ ایک انسانی المیہ بن چکا ہے. ڈاکٹر صاحب, انسانی المیہ کی اگر بات کریں تو میرے لیے یہ ایک بڑی درد کی بات ہے کہ پچھلے دنوں بھی مجھے میرے یہاں کچھ کولیگز نے بتایا کہ جنوبی پنجاب کے جو کچھ لوگ ہیں لاہور میں, کالجز کے, یونیورسٹیز کے یا دیگر جگہ کے, وہ لبرٹی میں اکٹھے ہو رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے کہ لوگوں کو ہم متوجہ کر سکیں, ہم بتا سکیں کہ ہمارا علاقہ ڈوب رہا ہے, وسیب ڈوب رہا ہے, اس کے مسائل ہیں. ان کا خیال ہے کہ ابھی لوگ توجہ نہیں کر رہے. آج بھی میں ایک ملتان کی ایک خاتون ہیں, پروفیسر ہیں شاید اور رائٹر بھی ہیں, تو ان کی میں پوسٹ دیکھ رہا تھا. وہ بھی کہہ رہی تھی کہ لاہور میں ہم ایک واک کا اہتمام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ کتنی بے حسی ہے کہ یعنی میڈیا ہو اور سارا کچھ موجود ہو, سوشل میڈیا ہو, تو اتنی اذیت میں جو لوگ ہیں ان کو متوجہ بھی کرنا پڑے ہمیں کہ ہماری طرف توجہ کریں. دیکھیں, یہ عدم احساس کی تو ایک اوورال کیفیت ہے جس میں ہماری پوری قوم اس وقت میں سمجھتا ہوں مبتلا ہے. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو باہمی چپکلشیں ہیں اور ہمارے جو سیاست کے موضوعات ہیں اور مختلف ہمارے جو فوکسڈ جو ہماری سوچ کی مرکزیت کے نقطے ہیں, یہ سارے مختلف ہو گئے ہیں. ہماری اپنی اپنی ترجیحات ہیں. تو جب ہماری یہ ترجیح ہوگی کہ ہماری قوم کے دکھ درد جو بھی ہیں ہم نے بانٹنے ہیں, تو پھر اس وقت اس طرف توجہ ہوگی. دیکھیں, اگر یہی سیلاب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ لاہور یا اسلام آباد میں ہوئی ہوتی یا کسی بڑے شہر میں ہوئی ہوتی تو کیا اسی طرح بے حسی ہوتی؟ قطعاً نہیں. وہ بیچارے چونکہ بالکل چھوٹی بستیوں کے اور ہاری قسم کے, مزارع قسم کے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں اور دور دراز بستیوں میں رہنے والے, ان لوگوں کی چونکہ اہمیت نہیں ہے. ووٹ تو وہ دیتے ہیں, تو ووٹ لینے والے چونکہ اس وقت لاہور اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ اس کی طرف توجہ ہے. لہذا واک کرنا یا کسی اور طرح سے توجہ دلانا میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جتنی فوٹیج ان کی آ چکی ہے اور جس طرح کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا, اس کے بعد توجہ تو میرے خیال میں پوری مرکوز کی جا چکی ہے. اب اس کے بعد بے حسی ہی ہے جو ہمیں کسی اقدام سے اور کسی اقدام پر مجبور نہیں کر رہی. تو میرے خیال میں اس پر جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ فوری طور پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے. جو آدمی جو کچھ کر سکتا ہے اس کرے. اور جیسے اقبال نے کہا تھا, یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے, پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تو اس وقت جو شخص بھی جو کچھ کر سکتا ہے کرے. مگر نہ دیکھیں یوسف صاحب, ہم یہاں پیغام ٹی وی پہ یہ پیغام پاکستان پروگرام کر رہے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. ہم اگر عملاً کچھ نہیں کرتے اور اگر ہم کر سکتے ہیں اور ہم عملاً نہیں کرتے تو ہمیں بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا. اسی طرح اس قوم کا ہر فرد جو اپنی سطح پر جتنا ذمہ دار ہے, قیامت والے دن اس کو یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا. یہ اصل میں امتحان ان کا تو ہے ہی جن کے اوپر سیلاب آیا ہے, یہ امتحان باقی قوم کا بھی ہے. لہذا وہ تو جھیل رہے ہیں, وہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہیں کہ ان کے اوپر آفت آئی, وہ بیچارے جھیل کے اس میں کامیاب ہو گئے. مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے کہ ہمیں توجہ دلانے کے لیے لوگوں کو واک کرنا پڑے اور لوگوں کو گیدرنگ کرنا پڑے اور ہمیں ہماری توجہ کو مبذول کرانے کے لیے مختلف قسم کے ایونٹس کرنے پڑیں. ہمیں خود توجہ کرنا چاہیے, وگرنہ ہم امتحان میں ناکام ہیں. دنیا میں اس کو بھگتیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا جواب دینا پڑے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے آخرت کی بات کی, آپ اسلامک اسکالر ہیں. یہ فرمائیے کہ اس طرح کے معاملات میں ایک تو ہم انسانیت کی بات کر لیتے ہیں, شہری ہونے کے ناطے, اخلاقی ناطے سے کہتے ہیں کہ مدد کرنی چاہیے. اسلامی ناطے سے, ایمانی ناطے سے یا کتاب و سنت کی حیثیت سے اس طرح کے معاملات میں مدد کرنا کتنا ضروری ہے؟ اس کی اسلامی اہمیت کیا ہے یا فائدہ اور نقصان کیا ہے کرنے نہ کرنے؟ سادہ سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امت ایک جسم کی مانند ہے, اور جسم کا ایک حصہ جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس درد سے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہونا چاہیے ہمیں. انفیکشن کسی ایک جگہ ہوتا ہے اور پورا جسم جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. بالکل. اب اگر ملت, امت, قوم ایک جسم کی طرح ہے
تو پھر اسی طرح سے یہ درد ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم ایمانی دعوے میں سچے ہیں. اگر ایمانی دعوے میں سچے ہیں تو اسی طرح سے درد ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور وہ جو اقبال نے کیا کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. ملت کے لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی جغرافیائی لکیریں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تعارف ہے، پہچان ہے، بس یہ تو. لہٰذا اگر کسی کا دکھ دیکھ کر ہم بے چین نہیں ہوتے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر اور اپنے آخرت اور انجام کی فکر کرنی چاہیے. آپ نے جو آخرت کی بات کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. دیکھیں اگر مومن کا خیال نہیں رکھتا تو اس کے علاوہ ایمان ہے ہی کس چیز کا نام. جس کے دل میں کسی دوسرے انسان کا دکھ نہیں ہے تو وہ تو گویا انسان ہی نہیں ہے. تو انسان ہونا، پھر اس کے اندر ایمان ہونا، اور پھر وہ ایمان کی کیفیت. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص سٹینڈرڈ پہ پیدا کیا ہے، اور وہ سٹینڈرڈ ہے دکھ والا، درد والا، ہمدردی والا، غمخاری والا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کیفیتیں رکھی ہیں جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے تڑپاتی ہیں اور دوسرے کی مدد پر اکساتی ہیں. لیکن جو انسان کا براٹ اپ ہے، جو انسان کا ماحول ہے، وہ اصل میں ڈیمیج کر دیتا ہے. اس سے ہماری فطرت جو ہے وہ مسخ کر دیتا ہے. ہم فطرت بھی مسخ ہوتی ہے، بے حسی کا شکار ہوتے ہیں. وگرنہ اللہ کریم نے تو وہ دل احساس والا پیدا کیا ہے. جو میں نے عرض کیا کہ امتحان، تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت والے دن کوئی لمبا چوڑا امتحان نہیں ہونا. تمہارے مال، تمہاری جائیدادیں، تمہارے بیٹے کام نہیں آنے. یوم لا ینفع مال ولا بنون. جو اس دن جب نہ بیٹے کام آئیں گے نہ ہی تمہارے مال کام آئیں گے. کام کیا آنا ہے؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم. جس طرح کا دکھ بانٹنے والا دل میں نے بنایا تھا، جو اسی طرح صحیح سالم دل لے کے آ گیا، وہ کامیاب. لہٰذا ہم نے جو اپنے دل مختلف، جب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری توجہ کی مرکزیت اور ہماری توجہ کے مراکز بہت مختلف ہیں، ہماری ترجیحات مختلف ہیں. اگر ہم اپنی ترجیحات درست کر لیں تو آج ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں ایک اور زاویہ نگاہ بھی ہے کہ اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا مسئلہ، انسانی المیہ، بڑی ساری تنظیمیں ہیں ہمیشہ اچھے کام کرتی رہتی ہیں، لیکن اس موقع پر زیادہ تر میں نے جو مشاہدہ کیا، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا، کچھ دوستوں نے بھی توجہ دلائی، کہ جن کی دینی شناخت ہے وہ تنظیمیں زیادہ کام کر رہی ہیں. کوئی داڑھی والے، کچھ اس طرح کے معاملات والے مشکل ترین مقامات پر وہ سفر کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے چیزیں لے جا رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، ان کو ترپالیں دے رہے ہیں، جو مطلب ریلیف اینڈ ریسکیو کا کام ہے، یہ لوگ زیادہ کر رہے ہیں. آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جذبہ ایمانی کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اور جب تک اور جذبہ ایمانی آپ کو دین ہی عطا فرماتا ہے. جو اسلام آپ پریکٹس کرتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ اسلام پریکٹس کرتے جاتے ہیں، یہ آپ کے ایمان کے جذبات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور دل آپ کا نور ایمان سے منور ہوتا چلا جاتا ہے. تو جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہی یہ جذبہ رکھتے ہیں. ایسے کبھی نہیں ہوا کہ لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں اور پھر بھی وہ اپنے شہادت کے لیے میدان جہاد میں چلے جائیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے. اور جو لوگ صرف اور صرف NGOs چلانے والے اور اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے جو لوگ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن چلاتے ہیں، ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ شہر میں بیٹھ کے وہ جس طرح کا کام کر سکتے ہیں کریں. وگرنہ آپ دیکھیں جتنے بھی چیریٹی کا کام کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ مستحق شخص کہاں ہے. حالانکہ اسلام نے جو مستحق کے لیے جو دائرہ کار دیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے خاندان میں سب سے پہلے مستحق دیکھنا چاہیے، اپنے اہل محلہ میں دیکھنا چاہیے، اور وہاں جو بھی کوئی مصیبت زدہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن تنظیمیں کیا کرتی ہیں کہ وہ اس کے محلے میں جو تنظیموں کے ارکان ہیں وہ یا ممبران ہیں، وہ اٹھتے ہیں، ان کے خاندان مستحق پڑے ہوتے ہیں، معاملات ایسے ہیں، لیکن وہ اپنے دوسری جگہوں پہ مستحق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور صرف استحقاق کی بنیاد پر جو بھی ان کو انفارمیشن ملتی ہے وہاں بھیج رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو سب سے پہلے گھر سے کام شروع ہونا چاہیے. تو یہ ملک ہمارا گھر اس وقت آفت زدہ ہے اور ہمیں اس پورے گھر میں سارے افراد کو مل کر اکراس دی بورڈ یہ کام کرنا ہوگا. جب تک ہم ایک دوسرے پر، جیسے ہم اس وقت NGOs کی بات کر رہے ہیں یا غیر مذہبی تنظیموں کی بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ان پر بھی الزام تراشی کا نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ دینی جذبہ رکھنے والے اور دینی شناخت رکھنے والی تنظیمیں ہی وہاں پہ کام کر رہی ہیں، یہ حقیقت ہے.
لیکن اس وقت ہم بجائے اس کے کہ این جی اوز کے اوپر ہم الزام تراشی کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم این جی او سے بھی درخواست کریں کہ وہ بھی وہاں پہنچیں اور اپنا کام کریں۔ اس وقت ان لوگوں کو ضرورت ہے مدد کی، اور ہم جو بھی ہیں تمام کے تمام پوری قوم اکراس دی بورڈ ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچیں۔ اس جذبے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی ضرورت ہے۔ بالکل، چونکہ مصیبت بہت بڑی ہے، کوئی پہلے پہنچ گیا، کسی کو بعد میں خبر ملی، کوئی ابھی راستے میں ہے، سب کی ضرورت ہے وہ جس بھی نام سے، جس بھی پہلو سے وہ ریلیف کا اور ریسکیو کا کام کر رہے ہوں۔ انسانیت ڈوب رہی ہے، ان کے گھر بہہ گئے ہیں، ان کے مال مویشی بہہ گئے ہیں، وہاں بیماریاں ہیں، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، بہت سے مسائل ہیں۔ تو جس جہت سے جو بھی مدد کر سکتا ہو ضرور کرے، جس بھی حیثیت سے کرے۔ ایمان تو بیسٹ لیول ہے کہ آپ ایمان کے ذریعے سے جائیں، ایمان کے ابھارنے پہ یا ترغیب پہ جائیں، یا آپ کا کوئی اور بھی انسانی سطح پہ آپ سمجھتے ہوں۔ تو بہرحال ہر طرح سے وہ لوگ مستحق ہیں، آپ کی امداد کے مستحق ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، اور وہاں ایمرجنسی نافذ ہے، تو اس کا ہمیں بہرحال خیال کرنا ہوگا۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ